أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الحديد آیت نمبر 25 بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا وانزلنا معهم الکتاب والمیزان اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل کیا لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہا اتارا فیہ بأس شدید جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ جان لے من ینصرہ کہ کون اس کی مدد کرتا ہے ورسولہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب بن دیکھے ان اللہ قوی عزیز بلا شبہ اللہ تعالی بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اس سے قبل جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان میں اللہ رب العزت نے جہاد کی ترغیب دی، جہاد کا حکم دیا۔ اسی طرح کفار مختلف مقامات پر ان کو شکستیں ہوئیں، کہیں بدر میں اور کہیں دیگر جنگوں میں۔ اب سوال ان کا یہ تھا کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے جو خون ریزی کا حکم دیتا ہے؟ اللہ والے لوگ تو ہوتے ہیں جو سائڈ پہ کوئی کٹیا بنا کر، کوئی جھونپڑی بنا کر وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے جو لوگوں کو مار دھاڑ کا حکم دیتا ہے؟ آج بھی کئی طرح کے لوگوں کا یہی اہل اسلام پر اعتراض ہے کہ اسلام میں جہاد کیوں ہے، قرآن پاک میں جہاد پر مبنی آیات اور پوری صورتیں کیوں ہیں، جبکہ اللہ کو ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ الگ سے اپنی کوئی جھونپڑی بناؤ، بیٹھو اور اللہ کو یاد کرو۔ دین اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ الگ تھلگ ہو کر اللہ کو یاد کرتے رہیں، بلکہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کو روکنا یہ بھی دین ہے۔ اب ایک ملک باقی سارے ملکوں پر بہت زیادہ خوف و ہراس کا عالم اس نے طاری کیا ہو اور بقیہ تمام ممالک اپنا مسلح بچھا کر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں، یہ دین نہیں ہے۔ ایک طرف تمام مسلمانوں کا قتل عام ہو اور دوسری طرف سارے خاموش تماشا بنے بیٹھے رہیں، اللہ رب العزت کو یہ دین پسند نہیں ہے۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ہمارے یہاں بعض ایسی تنظیمیں، بعض ایسی جماعتیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں اور اسلام کی تبلیغ کا انہوں نے، میں عام الفاظ میں کہوں تو ٹھیکہ لے رکھا ہے، لیکن جہاد کے یہ لوگ منکر ہیں، جہاد کو دین اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، قرآن کا کتنا زیادہ حصہ ہے اس کا تو انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ تو اسلام سے پہلے بھی ادیان دیکھ لیے جائیں، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ان سب میں بھی جہاد موجود تھا، ان سب میں بھی قتال موجود تھا۔ تو یہی لوگ اعتراضات کر رہے تھے، جبکہ ان کو اپنی شریعت ہی دیکھ لینی چاہیے، اس کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا ہے جہاد تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھا سکے، ظلم و ستم کا پہاڑ نہ گرا سکے۔ اللہ رب العزت نے لوہے کا تذکرہ کیا، کہا یہ لوہا ہم نے اتنا مضبوط اس لیے بنایا ہے تاکہ میدان جہاد میں اترنے کا سامان مہیا ہو جائے۔ یہ لوہا، اس کے اندر طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ اس کے ساتھ جنگی ہتھیار بنے اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو میدان کے اندر مات دی جا سکے۔ ہاں، لوہے کے اور بھی مقاصد اللہ تعالیٰ نے کہا کئی مقاصد ہیں، تو آج بھی دیکھ لیا جائے اور جتنی دھاتیں ہیں سب سے زیادہ مضبوطی اللہ رب العزت نے لوہے میں رکھی ہے، لیکن اس کا سب سے پہلا مقصد اللہ رب العزت نے وہ جہاد بیان کیا ہے۔ جہاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ایمان کو جانچے۔ اللہ چاہے
کافروں کو خود ہی ملیامٹ کر دے، لیکن اہل اسلام کو لڑاتا ہے کافروں کے ساتھ، تاکہ اہل اسلام کا اللہ رب العزت امتحان لے کہ ان کے اندر دین اسلام کی مدد کا کتنا جذبہ موجود ہے۔ جب یہ اہل ایمان جہاد کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنی گردن کٹاتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں، اپنے سارے جذبے سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی محبت، مال کی محبت، ملک و قوم کی محبت سب کو قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام مرتبہ یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ گویا اس میں اہل اسلام کے لیے، مجاہدین کے لیے بھی بہت بڑا اجر اور فضل اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہیں ان اعتراضات کے جوابات جو آج بھی لوگ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔